اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے کہ وزیر اعلیٰ KPK کو عمران خان نے خیبر پختونخوا کی صدارت سے کیوں ہٹایا اور جنید اکبر کو خیبر پختونخوا کی اپنا جو صدارت ہے وہ مقرر کر دیا، اس کی تفصیلات بتائیں گے۔ اور جنید اکبر کو جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے اس کا بھی نامزد کیا، وہ بھی سربراہ مقرر ہو گیا۔ اور جنید اکبر نے یہ بھی کہا ہے کہ میں 50 سالہ توشہ خانہ کا ریکارڈ نکالوں گا، کیا وہ یہ نکال پائیں گے یا نہیں، اس پر تفصیلات آگاہ کریں گے۔ اور PTI کے ذرائع نے کیا کہا، اصل حقیقت کیا ہے، وہ آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کل عمران خان صاحب سے اپنا جنید اکبر کی ملاقات ہوئی، ملاقات ہونے کے بعد PTI کی جانب سے یہ آیا کہ جنید اکبر کو KPK کا صدر مقرر کر دیا، اور یہ بھی کہا کہ علی امین گنڈاپور کی رضامندی ہے۔ اور عمران خان کے جو ایکس پر پیغام ہے اس کے مطابق علی امین گنڈاپور کی رضا کے مطابق یہ کیا گیا، کیونکہ علی امین گنڈاپور پر جو وزارت اعلیٰ کا بوجھ ہے وہ بوجھ اٹھائیں۔ لیکن اصل حقیقت اور میں اس خبر کی جانب جاؤں گا جو پیر زادہ نے دی تھی کہ علی امین گنڈاپور نے بشرا بی بی کو سزا دلوائی ہے۔ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو لاجک ہوگی، ایسے کوئی تحقیقات صحافی ایسے تو نہیں کہہ سکتا۔ اس کے پیچھے اور کوئی ذرائع یہ بھی کہہ رہا ہے کہ عمران خان نے بھی اپنے ذرائع سے کنفرم کیا اور یہ بات سچ ہے، لیکن اس میں حقیقت کیا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ اور جنید اکبر کو پہلے کھڑے لائن لگایا گیا اور عمران خان سے ملاقات نہیں کرانے دی جا رہی تھی۔ عمران خان نے کہا تھا کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے لیے میرا پہلا نمبر بھی شیخ وقاص ہے، دوسرا نمبر بھی شیخ وقاص ہے، تیسرا نمبر بھی شیخ وقاص ہے اور چوتھا نمبر بھی شیخ وقاص ہے، لیکن عمران خان نے نام جنید اکبر کا دیا اور اس پر اتفاق ہو گیا۔ دوسرا یہ تھا کہ ان ناموں کے عمر ایوب اور دیگر لوگ بھی تھے لیکن انہیں نہیں بنا، اور جنید اکبر کے نام پر اتفاق ہوا۔ یہ بھی دیکھنے کہ کیا یہ سچ ہے یا نہیں، اس پر بعد میں تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ علی امین گنڈاپور پر دو بہت بڑے تھے، جو ڈی چوک میں قتل عام ہوا اس پر خاموشی، اور جو اس کے پہلے جو لانگ مارچ ہے وہ بھاگ جانا، جو بہت بڑی PTI کی ناکامی تھی اور عوام وہاں پہنچی تھی اس کے باوجود ہی۔ دوسرا پاکستان کے لوگ اور پاکستان کی عوام اس وقت چاہتی ہے کہ یہ جو 47 کی حکومت بنی اور اب تو قانون مریم نواز کی توہین پر اور نون لیگ کی توہین پر قانون بن چکے ہیں۔ آپ پاکستانی قوم کو میں یہ بتا دوں، یہ قانون نون لیگ اور پیپل پارٹی اور مولانا اور دیگر اور نون لیگ کے ٹاؤٹ صحافیوں پر استعمال ہوں گے، کیونکہ یہ قدرت کا قانون ہے۔ دیکھیے جنید اکبر کو پارٹی بنائے جانے کے پیچھے کوئی راز ہیں، اور وہ راز میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان کی اہلیہ اور عمران خان نے گزشتہ ماہ ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ میں نے شیخ وقاص کو PTI کا سیکرٹری مقرر کیا ہے کہ علی امین گنڈاپور کا نہیں دیا۔ دیکھیے علی امین گنڈاپور اپنا گروپ مضبوط بنا رہا تھا اور یہ عمران خان کو بلیک میل کرنے کے لیے تھا، لیکن عمران خان صاحب ان کے 2 قدم آگے تھا۔ خان صاحب نے جنید اکبر کو پاور دے دی۔ اب دیکھیے علی امین گنڈاپور کیا چاہتے ہیں یہ نہیں چاہتے، یہ تو وقت بتائے گا، لیکن علی امین گنڈاپور نے جو مشکلات جھیلی ہیں وہ تو ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن یہ 2 واقعہ ان پر علی امین گنڈاپور پاکستانی قوم اور پارٹی کا رہنما بھی شخص کی عزت۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ شیر افضل مروت کا تو پروگرام پہلے بھی بڑھ چکا ہے، جس طرح عمران خان صاحب نے ملاقات کرنے سے انکار کیا، عمران خان صاحب نے جاج صاحب کو لکھ کر دیا ہے کہ یہ میرا وکیل نہیں ہے۔ MS نیوز کی ناظرین، ابھی تک ہمیں یہ اپڈیٹ موصول ہوئی، ہم اس پر ضرور سرچ کریں کہ شاہ محمود قریشی کو کیا ضمانت کی کیس کی کل سماعت ہوئی ہے یا نہیں، اس پر تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ دیکھیے PTI کو میں چاہیے کہ جو لوگ اس وقت قید میں ہیں اور جو لوگ اس وقت غیب میں، ہم اس کی تفصیلات الگ ایک ویلاگ بنائیں گے کہ PTI کے پاس کن موقعوں پر بعض ایسے موقع آئے ان کو PTI نے کیسے ضائع کیا، وہ تفصیل الگ الگ ویلاگ یا اگلے ہوگے۔ دیکھیے ہم آپ لوگوں کو بتائیں کہ علی امین گنڈاپور کو صدارت سے ہٹائے جانے کا پیچھے یہی معاملہ تھا کہ علی امین گنڈاپور سے عمران خان نے جو کہا وہ عمران خان نے نہیں کیا۔ دیکھیے عمران خان نے لاپتہ لوگوں کے گھر والوں کو انٹرویو تو رزلٹ 0۔
عمران خان نے کہا لاپتہ افراد کی کمیشن اور اپنا تصویریں شیئر کریں، رزلٹ 0۔ علی امین گنڈا پور سے کہا کہ آپ یہ کریں، رزلٹ 0۔ دوسرا کہ عمران خان کے پاس وہ تصویریں پہنچی جو محسن نقوی کو گلے مل رہا تھا، جس پر عمران خان کا بہت سخت رد عمل۔ آپ کو میں بتاؤں کہ محسن نقوی کے ناکامی دورے کے بعد جو ذلت اور ذلیل و خوار محسن نقوی ہوا ہے، یہاں لوگوں کو قتل کر کے گولی کے زور پر نون لیگ کے ٹاؤن اور اسٹیبلشمنٹ کے خوف سے محسن نقوی کے سامنے جھکتے تھے۔ جب گیا آزاد تو محسن نقوی کو پیشاب جسے کہ ذلیل و خوار ہوا، اور میری دلی سے خوش ہوں کہ اس شخص نے جو پاکستان قوم کا قتل کیا، شریعام کیا، ظلم و ستم کیا اور ذلیل و خوار امریکہ میں ہوا، عمران خان کی حکومت میں گرانے میں اس شخص کا اہم کردار تھا۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو وقت ملے۔ شکریہ۔